جانوروں سے بہت ہی اچھا سلوک تھا، اور اتنا اچھا تھا کہ اگر ان کو سڑک پہ کہیں پہ کوئی جانور ضرورت میں ملتا تھا نا تو وہ اس کو ریسکیو کر لیتے تھے. وہ ابھی میں نے بلکہ ایک لینڈ لی بھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے شام کے بھٹیاں کی سائڈ پہ 2 کنال. ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا، اس میں انہوں نے جانوروں کو نان ہیومن سٹیزنز آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ میرے پاس ایک محترمہ دیکھ سکتے ہیں، ان محترمہ کی ایک سٹوری میں آپ کو چھوٹی سی بتاتا چلوں. یہ محترمہ جاب بھی کر رہی ہے، اپنا گھر بھی سنبھالتی ہے، اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتی ہیں، اسٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں، یہ جو گلی محلوں میں جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، لوگ ان کو دیکھ بھال نہیں کرتے، یہ ان کو اپنے گھر لے کر آتی ہے، ان کو ریسکیو کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کو اپنے پاس رکھتی ہے. پھر اس کے بعد گاؤں کے لوگ جدھر بھی لوگ رہتے تھے ان کو اڈاپٹ کر لیتے تھے. یہ محترمہ جب کالج میں پڑھتی تھی، فرسٹ ایئر کی، آپ حساب لگا لیں کہ بچے کی عمر کتنی ہوگی، تقریباً 17-18 سال عمر ہوگا. اور اس بچے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ دیا، اور اس بچے میں اللہ تعالیٰ نے ایک احساس پیدا کیا کہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرے. اور یہ محترمہ کی جو سی اگلی سٹوری ہے، انہی سے جانتے ہیں کہ آخر ان میں یہ جوش، یہ جذبہ اور یہ احساس کب آیا، اور کب ان کو ایسا فیل ہوا کہ یار مجھے بھی کم سے کم ان کا دکھ سمجھنا چاہیے، یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام انیزہ خان ہے، اور میں تقریباً پچھلے 10 سے 11 سال سے اینیمل ریسکیو کر رہی ہوں. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کب سے آپ کو احساس ہوا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے؟ اس کی خاص وجہ اصل میں میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ بچہ جو بچپن میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا اسی کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو میں نے اپنی فیملی میں دیکھا تھا کہ ان کا میرے ماما کا، بابا کا، سب میری بہنوں کا بھی جانوروں سے بہت ہی اچھا سلوک تھا، اور اتنا اچھا تھا کہ اگر ان کو سڑک پہ کہیں پہ کوئی جانور ضرورت میں ملتا تھا نا تو وہ اس کو ریسکیو کر لیتے تھے. اب پورا بچپن میں نے یہی چیز ہوتے دیکھی. پھر جس وقت مجھے خود احساس ہوا نا کہ اب یہ چیز میں خود بھی کر سکتی ہوں، پھر میں نے اس کو تھوڑے سے لارجر پیمانے پہ آپ کہہ لیں کہ شروع کیا، اور تب سے میں یہ کام کافی سیریسلی کر رہی ہوں. اچھا، تو اب آپ کا کیا اقدامات ہے ان کے لیے؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیسے ریسکیو کرتی ہیں؟ کیا کیا آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کے لیے؟ شروع میں تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ میرے علاقے میں یا رستے میں آتے جاتے ہوئے کوئی بھی ایسا جو ہٹ اینڈ رن والا کیس ہوا، یا کوئی بیمار جانور میں نے دیکھ لیا، تو اس کو میں اٹھا کے لے آئی گھر، اس کا ٹریٹمنٹ کیا، ویٹنری ڈاکٹر کو دکھایا، ٹریٹمنٹ کر کے پھر اس کو یا تو ریلیز کر دیا یا گھر میں ہی رکھ لیا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب میرے پاس جانور جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور میرا پورا گھر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کمرے میں میرے کوئی نہ کوئی کتا بلی اس طرح سے رہتے ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ اب اس کام کو ایک پراپر رجسٹرڈ اینٹی، لیگل اینٹی بنانا چاہیے. اس کی وجہ سے میں نے پھر 2015 میں اس کو رجسٹر کرایا، اور پھر ہم ایز اے رجسٹرڈ آرگنائزیشن لیگل اینٹی گیو اس لائف اینیمل ویلفیئر کے نام سے تقریباً پچھلے 5 سال سے کام کر رہے ہیں. اچھا، کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کس چیز سے؟ مطلب مثلا کہ آپ جب جاتی ہیں، آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں، آوارہ بلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ پڑ جاتی ہیں، تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا، یا کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ نہیں، ایسے تو نہیں. مجھے اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی، جس کو آپ آوارہ کتا کہتے ہیں نا، مجھے کبھی اس نے نہیں کاٹا. مجھے 2 دفعہ ڈاگ بائٹ ہوئی ہے، اور دونوں دفعہ وہ کسی کا پیٹ تھا. اور وہ پیٹ بھی کون تھا؟ وہ لیب تھا. لیبراڈور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بریڈ ہے، بچوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، کبھی نہیں کاٹتا. مجھے اسی نے کاٹ لیا تھا. تو میں نے بے تحاشا، آپ سمجھ لیں کہ میں نے پچھلے 10 سال میں نا کوئی 1500 کیسز شاید کتے، بلیوں، پرندوں اس طرح کے کیے ہیں. مجھے کبھی بھی ایسے نہیں کہ کسی نے اگریسو ہو کے کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہو. ان کی بھی ایک اسپیسیفک باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور جو ریسکیور ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک اسپیسیفک باڈی لینگویج ہونی چاہیے. خاص طور پہ جو کتا ہوتا ہے نا وہ بہت انٹیلیجنٹ اینیمل ہوتا ہے، چاہے وہ سڑک کا ہو چاہے وہ گھر کا. وہ نا آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی انٹینشنس کو اسمیل کر لیتا ہے. اگر آپ اسے نفرت کر رہے ہیں تو اوبیسلی اس کا بھی جو رویہ ہے نا وہ نفرت والا ہی ہو جائے گا. اگر آپ فرینڈلی طریقے سے اس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آپ کی انرجی کو اسمیل کر لے گا، اور وہی رویہ آپ کے ساتھ وہ اپنائے گا. اسی وجہ سے مجھے کبھی ایسے آوارہ کتے بلی سے مجھے ایسے کوئی بائٹ نہیں ہوئی کہ اگریسو ہو کے انہوں نے کاٹ لیا ہو. ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر اگلا جانور خود ہی تکلیف میں ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی ہوئی ہے، پھر تو وہ تکلیف میں ہے نا، اگر وہ مجھے کاٹ بھی لیتا ہے تو
وہ اپنے درد میں مجھے کاٹے گا تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سڑک پہ کتے بلیاں جانور پرندے گدھے سب پھرتے ہیں, اسی طرح سے انسان بھی پھرتے ہیں. انسان بھی سوشل اینیمل ہے اور یہ بھی اینیمل. اب تو بلکہ ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا, اس میں انہوں نے جانوروں کو نان ہیومن سٹیزنز آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا ہے. یعنی اب ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے, ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور انہوں نے رہنا ہے اور ہم نے ان کو قبول کرنا ہے, کیونکہ یہ پورا نیچرل انوائرمنٹ جو ہے نا, ایکو سسٹم اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان پہ ظلم کریں گے یا ہم ان کی کسی ایک اسپیشی کو ختم کر دیں گے تو دوسری اسپیشی بڑھ جائے گی. جیسے اگر ہم کتے پورے دنیا پاکستان میں سے کتے ختم کر دیتے ہیں تو چوہوں کی تعداد بڑھ جائے گی. چوہوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو چوہوں سے جو طاعون کی بیماری ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہونے لگ جائے گی. اسی طرح سے ایک اور مثال میں ٹڈی دل کی دیتی ہوں ضرور. ہم نے اسپیرو ہنٹنگ اتنی زیادہ کی, چڑیاں کھیتوں سے ختم کر دیں. اب جب ٹڈی دل آتا ہے تو ہمیں اسپرے کر کے ختم کرنا پڑتا ہے. اگر چڑیاں ہوتی, بٹیرے ہوتے آلریڈی انوائرمنٹ میں, تو وہ خود ہی فائٹ کرتے آپس میں اور وہ ایک نیچرل طریقے سے چیز ختم ہوتی. تو یہی میرا اصل میں پیغام ہوتا ہے سب کو کہ اپنے اندر نا ٹالرنس پیدا کریں, کو ایگزسٹنس کو سمجھیں. ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور انہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, اور اسی طرح سے ہی یہ دنیا کا معاملہ چل سکے گا. صحیح ہو گیا. اچھا چلیے, یہ تو بات ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ماں باپ کو آپ دیکھتی تھی کہ وہ جانوروں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کرتی تھی. آپ کے ارد گرد معاشرے والوں نے کبھی آپ کو کہا ہو کہ جتنے پیسے آپ لگا رہی ہیں جانوروں پہ آپ اتنے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں, آپ کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دیں, آپ کتے بلیوں کا احساس کریے, آپ انسانوں کا کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی کوئی ایسا آپ نے فیس کیا ہو سوال؟ ہاں, ایسے تو نظریات بہت ہی زیادہ لوگوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور آئے دن اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ تم کوئی فورن ایجنڈا لے کے جاسوس باہر سے جانوروں کو, کتے بلیوں کو تم لے کے پھر رہی ہو. اس طرح کی باتیں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس سے اچھا تم شادی کراؤ یہ. لیکن دیکھیں, سب انسان نا دنیا میں رسپانسبلٹی لے کے آتے ہیں اپنی اپنی. اب کچھ لوگوں کو اللہ نے رسپانسبلٹی دی ہوتی ہے کہ تم انسانوں کی مدد کرو, کچھ کو دی ہوئی ہوتی ہے کہ تم جانوروں کی کرو, یا کسی کو کسی اور ایسے پروگرام کا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب آپ سمجھ لیں اس میں کردار ادا کرتا ہے. جیسے انوائرمنٹل ایشوز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, اب وہ ڈائریکٹلی تو کسی انسان کے لیے کام نہیں کر رہے, لیکن اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں تو وہ پوری انسان کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو آپ دیکھیں اوزون لیئر بھی ڈیمیج نہیں ہوگی, اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ انسان کا ہی ہوگا نا الٹیمیٹلی. اسی طرح سے اگر ہم جانوروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے نا تو اس سے بھی الٹیمیٹلی فائدہ انسانوں کا ہی ہونا ہے. اگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم کتا مار مہم پاکستان میں بہت دھڑا دھڑ اس موسم میں تو بہت ہی زیادہ شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو کتا مار مہم ہے, کتے مار دیتے ہیں. اگر ہم کتے اسی طرح سے مارتے رہیں گے ایک دن کتے ختم ہو جائیں گے, اور وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ چوہے بڑھ جائیں گے. اب ہم میجرلی یہ کیا کہتے ہیں کہ کتوں سے ریبیز پھیل جاتی ہے. اب جب ہم کتوں میں ریبیز ختم کرنے کے لیے ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم صرف کتوں کا بھلا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم انسانوں کا بھی اس میں بھلا چاہ رہے ہیں. جب کتا ویکسینیٹڈ ہوگا, اینٹی ریبیز شاٹ اسے لگا ہوا ہوگا, اور اگر ان کیس وہ کتا انسان کو کاٹ بھی لے گا تو اس کتے سے انسان کو ریبیز ہوگی ہی نہیں. وہ ایک سمپل سا زخم ہوگا, جیسے کہ مجھے پھول کے کانٹے سے زخم لگ گیا اسی طرح کتے کے دانت سے زخم لگ گیا, لیکن اب وہ مجھے ریبیز نہیں کرے گا. تو اب یہ جو اینیمل ویلفیئر ہے نا, وہ اصل میں ہیومن ویلفیئر بھی ہے. مجھے بتائیے گا, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ جو یہ کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ انسانوں سے کام لیتا ہے. کچھ انسانوں کو پیدا کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرے, کچھ انسانوں کو پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کی خدمت کرے, کچھ کو پیدا کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے. مگر دنیا داری میں رہتے ہوئے انسان بڑا ہوتا ہے, انسان کی فطرت ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر وہ اپنے گھر داری میں سنبھالتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا آپ کا کیا ارادہ ہے آگے شادی کا؟ دیکھیں, شادی تو ہو جاتی ہے, سب کا ٹائم ہوتا ہے اپنا اپنا. لوگوں کا 40 50 60 سال کی عمر میں بھی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور 16 سال کی عمر میں بھی لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جیسے ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے نا قدرت کی طرف سے, اسی طرح سے یہ بھی چیز ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ لڑکی اپنا نصیب لے کر آتی ہے, تو آپ کے نصیب میں یہی ہوگا جو آپ آگے لے کر جائیں گی؟ اب یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. اب پھر سے دیکھیں, اب میں پھر ایک کرٹیسزم سمجھ لیتے ہیں لوگ. ہم سب کا آپ دیکھ لیں, ایک ٹائم پہ ہم سب رورل بیک گراؤنڈ سے تھے, ہم سب دیہاتوں میں رہتے تھے. دیہاتوں میں ہمارے پاس
کتنی کتنی بھینسیں ہوتی تھیں، کتنے کتنے ان کی حفاظت کے لیے کتے ہوتے تھے، بکریاں، بھینسوں کے ریوڑ، مطلب یہ سب کچھ ہوتا تھا. تب ہم اس چیز کو اتنا آکورڈ نہیں سمجھتے تھے کہ جانور ہیں. ایک مطلب شادیاں بھی ہوتی تھیں نا، تو بھینسیں بھی تحفے میں ایک دوسرے کو، بکریاں لوگ دے رہے ہوتے تھے، کتا کوئی، مطلب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. اب ہم ایسے اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی لڑکا بلی یا کتا رکھتا ہے یا ان کے لیے کام کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ جب ایک دوسرے کے گھر میں جائیں گے، ایکسچینج ہوگا تعلقات کا، تو وہ کیا ہوگا. یہ مطلب یہ ایک آکورڈ سی بات بنی. آکورڈ سی بات تو بنتی ہے. بیسیکلی آپ ایک شرط رکھیں گی، آپ وہ لڑکا سلیکٹ کریں گی. اب کوئی آپ کو پرپوز کرتا ہے یا آپ کے گھر کوئی پرپوزل آتا ہے تو آپ کہیں گے دیکھو بھائی میرے ساتھ ان کو بھی قبول کرنا ہے تو میں آؤں گی، نہیں تو میں نے نہیں آنا. ہاں دیکھیں، جیسے کہ ایک لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے نا کہ میرے کریئر کو میں نے آگے پرسو کرنا ہی کرنا ہے، تو اسی طرح سے آپ یہی سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اس چیز کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اینیمل ویلفیئر کے لاز ریوائز ہونے کی ضرورت ہے، پنشمنٹس ریوائز ہونے کی ضرورت ہے، TNVR امپلیمنٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور اس پوری چیز میں ہم دنیا کے ہر ملک سے پیچھے ہیں. مطلب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں اسلامی ملک ہونے کی باوجود بھی. تو اب اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے، اور واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی بندے کی ضرورت ہوگی جو اس پوری چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ یہ بہت ایک ضروری چیز ہے پاکستان میں ہونے کے لیے. تو اس کے جی وہی جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میرا ابھی پلان ہے نا، وہ ابھی میں نے بلکہ ایک لینڈ لی بھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے شام کے بھٹیاں کی سائڈ پہ 2 کنال. تو وہاں پہ ہم پراپرلی ایک شیلٹر کو بلڈ کرنے کی کوشش رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور آرگنائزیشن ہے CDRS، وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں، کریں گی بھی انشاءاللہ. بینجی پروجیکٹ ہے ان کا، اس کے انڈر. تو وہاں پہ ایک فلور ہم نے بنا لیا ہے شیلٹر کا. اب باقی ہم دوسری CDRS کی ہیلپ سے نا اس کو پراپرلی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ایک بزنس ہوتا ہے نا، بزنس سیٹ اپ، ایک کارپوریٹ سیکٹر کسی کا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی کے، اسی طرح سے یہ شیلٹر بھی چلتا رہے گا. تو میری یہی کوشش ہے کہ یہاں پہ میرے پاس جو جانور ہیں ان کو بھی میں وہاں شفٹ کروں، اور باقی بھی جو میں آگے اس کام کو لے کے بڑھنا چاہتی ہوں اس کو ادھر سے ہی شروع کروں. کہ یہ جو گھر میں، کیونکہ ریزیڈینشیل ایریا میں ویسے بھی لوگوں کو پھر اعتراض ہو جاتا ہے کہ گھر میں کتے ہیں یا اس طرح کے مسئلے بن جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیے آپ؟ آخر میں بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ جانوروں کو ایسے محبت نہیں کر سکتے نا کہ آپ ان کو اٹھا کے گھروں میں لے آئیں، گود میں بٹھا لیں اور سارا وقت ان کو اپنے دماغ پہ بھی سوار کر لیں، آپ نہ صرف ان کو نیچرل انوائرمنٹ میں زندہ رہنے دیں. اگر کوئی کتا بلی جا رہا ہے نا، اگر کوئی گدھا ہے یا کوئی جو بھی ہے اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے نا اپنی مرضی سے، اس کو اس طرح سے رہنے دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کتا جا رہا ہے تو اس کو پتھر یا ٹھڈا مار دیں، بلی جا رہی ہے تو اس کی دم کھینچ دیں، گدھا جا رہا ہے تو آپ ڈنڈا مار دیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، اور یہ انتہائی انسیولائزڈ اور مطلب مورل سے بہت دور یہ بات کہلاتی ہے. تو بس یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام. ایک بہت اچھا میسیج بھی دیا کہ اگر آپ ان کو اپنے گھر نہیں لا سکتے، اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، جو آپ کی توفیق ہے آپ کم سے کم نیچرل انوائرمنٹ تو کم سے کم دیں ان کو، ان کے حال پہ رہنے دیں. آپ آتے جاتے یہ جو ٹڈا مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس چیز سے گریز کریں اور اپنے میزبان فہد حسن کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری ہے تو میرے آفیشیل نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن پہ اپنا انسٹاگرام کا لنک بھی دے رہا ہوں، واٹس ایپ کا لنک بھی دے رہا ہوں، تو لہٰذا ہم سے رابطہ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فہد حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.